ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب العالمین نے کچھ چیزیں گنوائیں جو چیزیں ہم انسان اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں اور بڑی لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام لیا، نام لے کے رب العالمین نے فرمایا کہ رب آزماتا ہے۔ جہاں پہ قرآن مجید میں لام، با اور واو یہ تین حرف اکٹھے آ جاتے ہیں، پورے قرآن میں جہاں بھی آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ رب آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے امتحان لیا، آزمایا، اس کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں کیا۔ چاہے زمانہ کوئی بھی ہے، صدی کوئی بھی ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننے والوں سے امتحان لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے نہیں ان سے اس دنیا میں آزمائش نہیں ہے، امتحان نہیں ہے۔ امتحان انہی سے رب العالمین لیتا ہے جو اس کے ہو جاتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم رب العالمین کے ہیں، رب کی توحید کا دعویٰ ہے، رب کے نام لیوا ہیں، تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزماتے ہیں۔ یا اللہ کس چیز سے آزماتے ہو؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی شے کا خوف دے کے بھی آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ بھوک دے کر بھی آزماتے ہیں، یعنی مال میں کمی کر کے بھی آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو میں رب العالمین مال عطا کرتا ہوں اس مال میں کمی کر کے بھی ہم آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، فرمایا جانوں میں بھی کمی کر کے آزماتا ہوں۔ تو گویا رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا یا تو میں رب خوف دیتا ہوں، یا میں مال میں کمی دیتا ہوں، یا میں جانوں میں کمی دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد ان کو نقصان پہنچانا نہیں، مال میں کمی دے کر، جانوں میں کمی دے کر ان کو نقصان پہنچانے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نقصان برداشت کر کے کیا یہ بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ نے یہ گنوایا اور بڑی تعداد کے ساتھ، بڑی گنتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو کہ بڑی ضروری ہیں، ایک دوسرے کے بعد ان کا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، خوشخبری دے دو اے میرے محبوب ان لوگوں کو۔ یا اللہ کن کو خوشخبری؟ جن کو خوف آیا ان کو کیسے خوشخبری دے؟ یا اللہ جن کے مالوں میں کمی ہو گئی ان کو تو کہہ رہا ہے خوشخبری دو۔ یا اللہ جن کے جانوں میں کمی ہو گئی ان کو تو فرما رہا ہے خوشخبری دو۔ فرمایا خوشخبری مال اور جان میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خوشخبری اس چیز کی ہے کہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو لے کے اس بندے کو آزمایا۔ خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے اس آزمائش میں صبر کے امتحان کو پورا کیا، وہ صبر والا امتحان پاس کر لیا، ان کو رب کی طرف سے یہ امتحان پاس کرنے کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ،
صبر کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ حضرات محترم جب سے انسان بنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیغمبر جناب محمد عربی تک، حضور کے ظاہری زندگی سے لے کر آج کے اس وقت تک اور آج کی اس صدی سے لے کر قیامت کے دن تک پوری کائنات میں صبر کرنے والے تو آپ کو بڑے ملیں گے، لیکن ایسا صبر کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا کہ ساری دنیا ذوالحج کے مہینے میں حج ادا کرنے کے لیے مکے جا رہی ہوگی، حج ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوگی، اور ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی حج کو چھوڑ کر، کعبے کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، اپنے بچے اور بیویاں اور اپنے گھر اور خاندان کے افراد کو لے کر مکہ سے باہر کی طرف وطن سے بے وطن ہو رہا ہوگا۔ وہ ایک ہی ہستی آپ کو نظر آئے گی جو کربلا کے میدان میں 72 کٹا کے بھی عرض کرے گی یا الہ العالمین۔ اب اس سے بھی کوئی زیادہ امتحان ہے تو حسین نے بھی اپنا سینہ مضبوط کر لیا ہے، اس سے بڑا صابر کون ہوگا؟ حضرات محترم میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرا کسی مسلک، کسی عقیدے، کسی فرقے سے کوئی اختلاف نہیں، وہاں بھی کوئی ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی سنی ہے تو اس لیے کہ اس کی بھی منزل وہی ہے، یعنی وہ جنت جانا چاہتا ہے۔ کوئی اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، بستر اٹھا کے 40 دنوں کا چلہ کاٹتا ہے، کہتا ہے میری منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میری منزل بھی جنت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے نبی کا عشق دل میں رکھ کر، اللہ کے ولیوں کی محبت دل میں رکھ کر رب کی عبادت کرتا ہے تو دعویٰ اس کا بھی یہ ہے کہ میری منزل کیا ہے؟ جنت۔ ہر بندے کی منزل جنت ہے، ہر طبقے اور ہر فرقے کی منزل ایک ہے اور وہ ہے جنت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو منزل ہماری ایک ہے، کبھی یہ بھی تو سوچا کرو کہ وہ جنت مالک اس کا کون ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے سودا کر لیا۔ یا اللہ کس چیز کا سودا؟ فرمایا مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جانوں اور مالوں کو لے کے جنت ان کے نام فرما دی۔ اگر جانوں اور مالوں کا سودا کر کے جنت لینے والوں کو دیکھو تو حسین پھر بھی سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا۔ اور دوسری آیت قرآن مجید کی فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جنت کی زمین اللہ نے نیک بندوں کی وراثت میں لکھ دیا ہے، پھر بھی حسین پہلے نمبر پہ آئے گا۔ اور اگر قرآن مجید کی تیسری آیت کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا میں رب نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ کائنات میں حسین جیسا صابر بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تین آیتیں سامنے رکھ کے میرے پیغمبر کا فرمان سامنے رکھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو گویا حسین جنت کا مالک، جو سردار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ نہ رب نے مفت میں جنت دی، نہ حسین نے مفت میں جنت لی۔ رب نے بھی جناب صحیح قیمت گن گن کے قیمت اس کی لگائی، اور حسین نے بھی گن گن کے قیمت اس کی میدان کربلا میں چکائی۔ علی اکبر ہے تو دے رہے ہیں، قاسم ہے تو دے رہے ہیں۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ 72 لاشیں گرے میدان کرب و بلا میں، میرے امام نے ہر لاشا خود اٹھایا، میرے امام نے ہر لاشا خود اٹھایا تاکہ بعد میں کوئی حرف گیری نہ کرے کہ جو جانیں قربان کرنے گئے تھے میدان کربلا میں حسین کو استغفر اللہ اپنی پڑ گئی، ان کو بھول گئے۔ حضرات محترم یہ نہیں ہوا بلکہ جو اپنے یا پرائے بنی ہاشم کے 19 افراد، ایک روایت کے مطابق 20 افراد اور ایک روایت کے مطابق 18 افراد بنی ہاشم کے، 19 میں امام علی مقام امام حسین، باقی سارے جانثار
جس کا بھی لاشا گرتا ہے حسین خود دوڑ کے جاتا ہے۔ امام علی مقام اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، بڑے حوصلے سے اٹھاتے ہیں، بڑے ضبط سے اٹھاتے ہیں، بڑے صبر سے اس کا لاشا اٹھا کے خیموں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم 4 لاشیں ایسے تھے کہ جب میرے امام نے میدان کربلا میں، ویسے تو ہر لاشا میرے حسین نے اٹھایا، لیکن 4 لاشیں ایسے تھے کہ جب میرے امام نے وہ لاشیں اٹھائے میرے امام کا جگر بھی چھلنی ہو گیا۔ میرے امام نے بڑی محنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کو اکٹھا کر کے وہ لاشیں بڑی مشکل سے اٹھائے۔ ان 4 لاشوں میں پہلا لاشا جو میرے امام نے بڑی مشکل سے اٹھایا وہ تھا 19 سالہ قاسم بن حسن کا لاشا۔ امام حسن جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی تھے، جو کہ شہید ہو چکے تھے، اس وقت دنیا میں نہیں تھے، ان کا بچہ بطور امانت امام حسین کے پاس تھے۔ جب ان کا لاشا اٹھایا تو حسین کا جگر چھلنی ہو گیا۔ جو دوسرا لاشا میرے حسین نے اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا، وہ اپنا وہ بیٹا جس کو دیکھ کے امام علی مقام فرماتے تھے علی اکبر جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نانا نبی یاد آ جاتا ہے، تیری شکل بھی میرے نانے جیسی، اے علی اکبر تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے نانے جیسا، تیری حرکات و سکنات میرے نانے جیسی، اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو گفتگو کرتا ہے، تیری گفتگو کا مد و جزر، تیری گفتگو اور لہجے کا اتار چڑھاؤ میں دیکھتا ہوں، مجھے اپنا نانا محمد عربی یاد آ جاتا ہے۔ حضرات محترم اس علی اکبر اپنے بیٹے کا لاشا جب اٹھایا تو اٹھا کے عرض کیا ہے میرے مالکہ، حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو پٹی تھی جب اسماعیل کو ذبح کیا تیری بارگاہ میں، آج دیکھ لے 72 لاشیں رکھے ہیں، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، یہ میرا 18 سالہ بیٹا علی اکبر بھی قربان کر دیا، یا اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ 2 لاشیں، تیسرا لاشا جو میرے امام نے بڑی مشکل سے اٹھایا حضرات محترم، یہ وہ لاشا تھا جس کے لیے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ برا ابا مہونین۔ حضرات محترم وہ لاشا جس کو دیکھ کے حسین کی ہمت بنتی تھی، جس کو دیکھ کے حسین قوت میں آ جاتے تھے، حوصلہ تھا حسین کا۔ امام علی مقام کی مشکل گھڑیوں میں جب آپ ان کی طرف دیکھتے تھے تو حوصلہ آ جاتا تھا۔ وہ اس کا لاشا تھا جو میرے امام کے بھائی حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس کا لاشا اٹھاتے ہوئے امام علی مقام کا جگر چھلنی ہو گیا۔ چوتھا لاشا جو میرے امام نے اٹھایا، اٹھاتے ہوئے میرے امام کا جگر چھلنی ہو گیا، بڑی مشکل سے اٹھایا، بڑی قوت کو جمع کر کے اٹھایا۔ وہ لاشا تو چھوٹا تھا لیکن کربلا کے سارے لاشوں سے میرے امام کے لیے وہ لاشا بڑا بھارا تھا، اور وہ لاشا تھا 6 مہینے کا علی اصغر، جو کہ میرے امام کے بازوؤں میں، آپ کے بازوؤں میں ہی دم توڑ گیا۔ حضرات محترم یہ لاشا علی اصغر کا تھا، اسی وجہ سے تو لوگوں نے بڑا کچھ لکھا امام علی مقام کی شان میں، امام حسین کی عظمت میں، پر میرا سلام اس ہستی کو جس نے جب امام کی شان لکھی تو اتنی صفائی سے لکھی، اتنی خوبصورتی سے لکھی کہ نہ تو حسین مجبور نظر آیا، نہ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں منگتا نظر آیا۔ وہ شان لکھی میرے پیر و مرشد کے بھی پیر، بلکہ پیر سیال کے بھی پیر، پیر محمد کرم شاہ الازہری کے بھی پیر، جلال پور شریف والوں کے بھی پیر، پیر مہر علی کے بھی پیر، پیر سیال کے بھی پیر، بلکہ پورے چشتیوں کے شہنشاہ نے میرے امام کی تعریف ایسے لہجے میں فرمائی کہ نہ تو حسین مجبور نظر آتا ہے، نہ کربلا کے میدان میں حسین منگتا نظر آتا ہے، لیکن قربانیاں دیتا نظر آتا ہے۔ پوچھا گیا ہے معین الدین چشتی اجمیری کون حسین؟ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔
اسی لیے پوچھا گیا جناب یہ کیا چکر ہے کہ جناب ذوالحج کے دن ہیں، پوری دنیا کے شہروں سے مسلمان حاجی احرام باندھ کے کعبے آ رہے ہیں اور ایک قافلہ کعبہ سے کربلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو قافلے احرام باندھ کے کعبے حج پڑھنے آ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ کعبہ چھوڑ کر حج چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر جو کربلا سر کٹانے جا رہا ہے یہ صرف لا الہ پڑھنے والا نہیں بلکہ لا الہ کی بنیاد بننے جا رہا ہے۔ میری بات نہیں، میرے استاد کی بات نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو 10 صدیاں ہو گئی۔ یہ ہیں ہمارے سنیوں کے امام، پچھلی صدی کے ہمارے کلندر بھی ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حسین کون؟ اس کلندر لاہوری نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو حسین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، حسین وہ ہے جو عاشقوں کا امام ہے، حضرت بطول فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، سرو آزاد بستان رسول، وہ رسول اللہ کے گلشن کا سرو آزاد ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ آپ حیرانگی سے کہتے ہیں اللہ اللہ۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے مقام کو دیکھ کر حیرت سے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، وہ حسین جس کا باپ بسم اللہ کی باں ہے، یعنی معنی ذبح عظیم آمد پسر، وہ جو ذبح عظیم تھا اس کا معنی اس بیٹے نے کربلا میں بیان فرما دیا۔ میں نے کہا اقبال سمجھا نہیں، وہ معنی ہے وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اللہ نے اس ذبح عظیم کو قرآن میں ذبح عظیم فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گرے پہ چھری رکھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، میرے رب نے فرمایا یہ صرف ذبح نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ذبح عظیم ہے۔ اقبال کہتا ہے اس ذبح عظیم کا معنی کربلا ہے۔ میں نے کہا اقبال سمجھا نہیں، کو تھوڑی سی وضاحت کر دے۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے سر ابراہیم و اسماعیل بود، وہ جو ابراہیم و اسماعیل ہے نا، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، ان کا راز حسین ہے۔ میں نے کہا جناب کیسے؟ انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک ہیں اسماعیل اور ایک ہیں عبداللہ۔ اسماعیل اس لیے بچ گئے، میں عموماً لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار ہم اگر روزہ توڑ دیں خدا نخواستہ تو کفارہ ہمسائے دیں گے کہ میں دوں گا؟ جو روزہ توڑے گا وہی دے گا نا۔ اگر حضرت اسماعیل بچنا چاہتے ہیں تو کفارے کے طور پہ دمبا چاہیے تھا، اسماعیل خود دیتے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کفارے کے طور پر دمبا خود دیتے، لیکن بچا ابراہیم نے اپنا بیٹا لیا اور اسماعیل نے اپنی جان بچا لی۔ کفارہ نہ ابراہیم دے رہا ہے نہ اسماعیل دے رہا ہے، رب کائنات دے رہا ہے۔ یا اللہ کفارہ تو نے کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ جو ذبح ہونے والا ہے اس کے ماتھے میں میرے محبوب کا نور ہے۔ یار یاروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، میں رب اسماعیل کی جگہ بطور کفارہ جنت سے دمبا لا کے اس لیے دے رہا ہوں کہ اسماعیل کو محمد عربی کے لیے بچا رہا ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد، ایک ذبیحہ اسماعیل، دوسرے ذبیحہ کون؟ عبداللہ۔ عبداللہ کیسے؟ حضرت عبدالمطلب خانے کعبے میں آئے، دیکھا آب زمزم کے اوپر گردش پڑ گئی ہے، مٹی چڑھ گئی ہے، دب گیا ہے آب زمزم۔ آج جو آب زمزم جس کا آپ پانی پیتے ہیں وہ مٹی کے نیچے، کوڑے کرکٹ کے نیچے دب گیا ہے۔ آپ نے کوشش کی میں اس کو صاف کروں، لیکن مکے کی برادریاں آ گئیں، انہوں نے کہا اے عبدالمطلب ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔
حضرت عبدالمطلب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب العزت اگر تو مجھے 10 بیٹے دے، زندگی والے ہوں، کڑیل جوان ہوں، جوان مرد ہوں، پہلوان ہوں، کڑیل جوان ہوں، ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا میں تیرے رستے پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، عبدالمطلب کو 10 بیٹے دیے، وہ جوان بھی ہوئے، زندگی والے بھی ہوئے، بڑے کڑیل جوان ہوئے۔ جب جوانی چڑھے تو عبدالمطلب نے 10 بیٹوں کو ساتھ ملایا، فرمایا چلو کعبے چلیں، وہ آب زمزم کا چشمہ صاف کریں، اس کے اوپر سے مٹی ہٹائیں، چشمہ نکالیں تاکہ لوگ مستفید ہوں اس کے بابرکت پانی سے۔ جب آئے 10 بیٹوں کو ساتھ لے کر، کس کی ہمت ہے عبدالمطلب کو روک سکے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے عبدالمطلب اکیلا آیا تھا، آج 10 کڑیل جوانوں کو ساتھ لے کر آیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کوئی روکے۔ اچانک اللہ نے دل میں خیال ڈالا، عبدالمطلب اپنی نظر بھول گئے ہو، منت بھول گئے ہو، تم نے کہا تھا کہ ایک بیٹا میرے رستے پہ قربان کرے گا۔ اے عبدالمطلب وہ بیٹا، جب دل میں خیال آیا 10 بیٹوں کو بلایا، بلا کے پوچھا اے میرے بیٹوں، جب میں بے اولاد تھا، میرے پاس بیٹے نہیں تھے، میں نے وعدہ کیا تھا یا اللہ 10 بیٹے اگر دے گا، ایک بیٹا تیرے رستے پہ قربان کروں گا۔ رب نے 10 دیا، اب میں نے وہ منت پوری کرنی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ 10 کے 10 بولے ابا جی ہم حاضر ہیں، جس کو مرضی ہے کریں۔ سب کے نام لکھ کے 10 پرچیوں پہ، پرچیاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہ العالمین میرے 10 بیٹوں سے جو تو قربانی چاہتا ہے اس کو منتخب تو کر لے، توفیق مجھے دے، پرچی میں اس کی اٹھاؤں۔ میری آنکھیں بند ہیں، 10 پرچیاں سامنے ہیں، ہر پرچی پہ میرے بیٹے کا نام ہے، جو تجھے چاہتا ہے یا جس کو تو چاہتا ہے یا جو تجھے قربانی پسند ہے جس کی، وہ پرچی مجھے توفیق دے میں اٹھا لوں۔ جب پرچی اٹھائی تو پرچی کھول کے دیکھا نام عبداللہ کا، عبداللہ کو فرمایا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ جب دادک وال اور نانک وال، ددیال اور ننیال دونوں کو پتہ چلا کہ 10 کے 10 بیٹوں میں زیادہ کڑیل طاقت والا بھی عبداللہ، زیادہ خوبصورت بھی عبداللہ، زیادہ اچھی رنگت والا بھی عبداللہ، اچھے اخلاق والا بھی عبداللہ، سونی سیرت والا بھی عبداللہ، سونے کمال والا بھی عبداللہ۔ انہوں نے جب دیکھا ددیال اور ننیال نے، انہوں نے کہا جس بیٹے کی مرضی قربانی دو، لیکن عبداللہ کی ہم نہیں دینے دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منت مانی ہے، یہ پوری کرنی ہے یا پھر اس کا حل بتاؤ۔ انہوں نے اس زمانے میں جو مذہب تھا، اس کا کوئی لیڈر تھا، اس کے پاس دونوں برادریاں چلی گئی کہ حل بتاؤ جی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی برادری میں کوئی بندہ قتل ہو جائے تو جو قاتل ہے وہ راضی ہونا چاہے، میلے کرے، منتیں کرے، ترلے کرے، راضی ہونا چاہے، تو تم اپنے مقتول کی قیمت کتنی لے کے راضی ہوتے ہو؟ کیا روٹین ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تو ہمارا برادری کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو ہم بدلے میں 10 اونٹ لیتے ہیں۔ کتنا لیتے ہیں؟ 10 اونٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو، 10 اونٹ ایک پرچی پہ لکھ لو، 10 اونٹ میدان میں کھڑے کر لو۔ ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھو عبداللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، آنکھیں بند کرو، یا اللہ عبداللہ کے بدلے اونٹ لے لے، یا اللہ اونٹ لے لے۔ آنکھیں بند کر کے پرچی اٹھاؤ، اگر پرچی اونٹوں کی نکل آئی تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ بچ جائے گا۔ اور اگر پھر بھی عبداللہ کے نام کی پرچی نکلی تو 10 اونٹ اور میدان میں کھڑے کرو، پھر 20 اونٹ ایک پرچی پہ لکھو، دوسری پرچی پہ عبداللہ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، پھر پرچی اٹھاؤ، اگر پھر بھی عبداللہ کے نام کی نکلی 10 اونٹ اور ملاؤ۔ حضرات محترم کبھی اتفاق بھی نہیں ہوا، پہلی بار بھی عبداللہ کا نام نکلا، دوسری بار بھی عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام،
30 اونٹ عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 40 اونٹ عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 50 اونٹ اور عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 60 اونٹ اور عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 70 اونٹ اور عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 80 اونٹ عبداللہ پھر عبداللہ کا نام، 90 اونٹ اور عبداللہ پھر عبداللہ کا نام۔ حضرت عبد المطلب کے پاس بڑے اجڑ تھے اونٹوں کے، فرمایا 100 اونٹ پورے کرو۔ 10ویں بار کرہ ڈالا، 100 اونٹ کھڑے کیے، پرچی پہ لکھا 100 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھا عبداللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ عبداللہ بچا لے، 100 اونٹ قبول فرما لے۔ اب 10ویں بار پرچی نکلی اونٹوں کے نام۔ حضور مسکرا کے فرمایا کرتے تھے اے لوگو، میری وجہ سے عبداللہ بچے۔